السلام علیکم۔ یہ واقعہ داڑھی منڈانے والوں کے لیے۔ ایران کا ایک بڑا شاعر ایک دفعہ دلی آیا تو سارے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ اس نے ایک نعت لکھی تھی جس کا مضمون بڑا پیارا تھا۔ اس مضمون سے پتہ لگتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید دنیا میں نہ ہو۔ اس کی نعت سن کر ایک اللہ والی بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شاعر ایک حجام کے پاس بیٹھ کر داڑھی منڈا رہے ہیں۔ عشق کا مدار زبان پر نہیں بلکہ عمل پر ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آغا ریشمی تراشی، اے آغا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے اتنی عمدہ نعت پڑھی اور اب داڑھی منڈا رہے ہو؟ تو بوکلا کر شاعرانہ انداز میں جواب دینے لگا کہ ریشمی تراشم ولی دل کسی رانمی تراشم، میں داڑھی چل رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں چل رہا ہو۔ تو اس اللہ والی نے جواب دیا کہ بلے دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می تراشی، اے شخص تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چل رہا ہے۔ اس لیے دوستو، نبی کے عاشقوں اور میدان محشر میں نبی کی شفاعت کی امید رکھنے والوں، زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈی ہوئی صورتوں سے نفرت کے ساتھ چہرہ پھیرا ہے، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک کہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل نہ عطا فرما دے، تاکہ قیامت کے دن میدان حشر میں ہم یہ شعر پڑھ سکے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہو، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے دوستو کہ جس حالت میں آدمی مرتا ہے اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا۔ اگر کل میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ سکھوں نے تو اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑیاں رکھے، مگر میری محبت میں تمہیں شرم نہ آئی، اور میری شکل و صورت میں تمہیں کیا خرابی نظر آئی کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی، تو کیا جواب دوں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو داڑھی پسند نہ ہوتی تو اپنے نبیوں کو داڑھی نہ رکھنے دیتے۔ اللہ کے جتنے محبوب بندے گزرے ہیں ان سب نے داڑھی رکھی تھی۔